امیر شام کی اپنے بیٹے یزید کے نام یہ وصیت تاریخ اسلام کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اسے ہم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ یزید کے نام لکھتا ہے: اے یزید، تم میرے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ میں نے عرب کے شرفاء کی گردنوں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے اور تجھ جیسے شخص کے اقتدار کے راستے کو صاف کر دیا ہے اور پاکیزہ دین کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں چند مشورے دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے بعد 5 افراد سے کبھی غافل نہ رہنا۔ مجھے پتہ ہے کہ تیری بہت مخالفت ہوگی اور یہ مخالفت ان 5 افراد کی وجہ سے ہوگی۔ پہلی شخصیت عبداللہ بن عمر ہے، جو اپنے باپ کی وجہ سے خلافت کی خواہش ضرور کر سکتا ہے۔ اس کی 3 کمزوریاں ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری اس کا بھائی عاصم بن عمر ہے۔ اس کمزوری کا حل میں پہلے ہی کر چکا ہوں، یعنی عاصم بن عمر کی بیٹی سے تمہاری شادی کر چکا ہوں۔ دامادی کے اس رشتے کی وجہ سے عاصم بن عمر اور اس کا پورا خاندان تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔ اس کی دوسری کمزوری دولت ہے۔ اس کا وظیفہ بڑھا دینا اور وقتاً فوقتاً اسے بڑھاتے رہنا، وہ تیرا ہمدرد رہے گا۔ اس کی تیسری کمزوری اس کا بڑا بننے کا شوق ہے، چاہے یہ شوق اسے جہنم لے جائے۔ اس سے خوشامد کر کے ملنا تمہارا ساتھ دے گا۔ دوسری شخصیت عبد الرحمن ابو بکر ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں خلافت کا امیدوار نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کی کئی بیٹیوں کے عقد بنی ہاشم کے خاندان میں ہوئے ہیں اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مگر تم اس سے کبھی غافل نہ رہنا۔ اگر تم نے اس کے بھائی یحییٰ اور قیس کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ بے بس ہو جائے گا۔ تیسری شخصیت سعید بن عثمان ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ میں خلافت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ برملا خلافت کا نام نہیں لے گا۔ اگر کبھی یہ ایسا کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے جنگ صفین کا آئینہ دکھانا۔ ہم نے یہ جنگ اس کے باپ کے خون کے انتقام کے طور پہ لڑی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کاٹ مروان ہے، جو اس کا بہنوئی ہے، لہٰذا اسے مال و دولت کی حرص میں ہی مشغول رکھنا۔ چوتھی شخصیت عبداللہ بن زبیر بن عوام ہے۔ اس سے کبھی غافل نہ ہونا۔ یہ لومڑی سے زیادہ مکار اور چیتے سے زیادہ پھرتیلا اور بھیڑیے سے زیادہ خونخوار ہے۔ تم اس کی بیعت پر اکتفا نہ کرنا اور پہلی فرصت میں اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ جب تک زندہ رہے گا تیری مخالفت کرے گا۔ اس کو قتل کر کے ہی دم لینا۔ پانچویں شخصیت فرزند رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا، کیونکہ ان کی شخصیت میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر تو ان کو تلوار دکھائے گا تو وہ فاتح خیبر بن کر تیرا مقابلہ کریں گے۔ اگر دولت پیش کرے گا تو ان کے قدموں میں شاہی ہے۔ ان کے ساتھ خوشامد سے کام لینا اور کوشش کرنا دین کی زہری چادر نہ اتارنا، ورنہ یہ دین کے مالک ہیں، چپ نہیں رہیں گے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ان سے کبھی جنگ نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے جنگ کی اور فتح یاب ہوا تو ساری دنیا تجھ پر لعنت کرے گی، اور تمہیں اگر شکست ہوئی تو تب بھی ساری کائنات قیامت تک تجھ پر لعنت کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام صرف اور صرف لعنت ہی ہے۔ ہاں، اگر ان سے جنگ ہو بھی جائے تو ہر ممکن جیتنے کی کوشش کرنا، اور اگر جیت جائے تو ان سے وہی سلوک کرنا جو ان کے والد گرامی امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ جمل کی فتح کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ سے رکھا تھا، یعنی انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینے بھیج دیا تھا۔ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس میں تیرے اقتدار کی بقا ہے۔ ہمیں ان کے باپ یعنی علی علیہ السلام کے رویے سے سبق سیکھنا چاہیے۔